بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اعتراض کے ساتھ میں ہوں انیکا نثار. ایک بات ہے کہ پاکستان نے امن کو قائم کرنے کے لیے محنت کی. اب اس امن کا حال کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی. لیکن پاکستان نے دن رات کوشش کی. جب سے یو ایس اے نے اٹیک کیا ایران پر تب سے لے کر اب تک, not just that, پچھلے سال سے لے کر اب تک پاکستان نے ایک کلیدی کردار ادا کیا وہ گیپ برج کرنے پہ, جو کہ یو ایس اے اور ایران کے بیچ میں پچھلے تقریباً 5 دہائیوں سے موجود تھا. 5 دہائیوں سے موجود اس گیپ کو برج کرنے کے اندر کوئی آسانیاں تو پیش نہیں آئیں, بلکہ بہت سارے ممالک نے اس کے اندر راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش ضرور کی, جس کے اندر سر فہرست اسرائیل تھا. آج بھی شہباز شریف صاحب نے اسی بات کو اور امن قائم کرنے کو اپنے لیے قابل فخر کرا. Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. Pakistan's sincere mediation efforts led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. But I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts to bring all parties together to follow the path of peace. The recent visit of President Dr. Masood Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. اب اس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا. باقاعدہ اس کے اوپر سائن 2 فریقین نے کرنے کے علاوہ پاکستان نے ثالث کے طور پر دستخط کیے, اور پھر وہ دستخط پوری دنیا کے اندر گردش کرنے لگے, اور پاکستان کے حوالے سے تمام ممالک نے سوائے 2 کے تعریف ضرور کی. لیکن آج کی کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی کہ یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اور امن خدشات میں پڑ گیا. ایران اور یو ایس اے نے دونوں نے ہی ایک دوسرے کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. جمعرات میں آبنائے ہرمز میں عمان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں ایک جہاز پر حملہ ہوا, جس کے ذمہ دار امریکہ نے ایران کو ٹھہرایا. ایران نے دعویٰ کیا کہ سنگاپور میں رجسٹرڈ تجارتی جہاز ایور لولی آبنائے ہرمز سے غیر منظور شدہ روٹ سے گزر رہا تھا, اور اس کارگو جہاز سے ایک ڈرون ٹکرایا تھا, لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے کو صرف ایران کی جانب سے اعلان کردہ راستوں کے ذریعے ہی ممکن قرار دیا تھا کہ وہ روٹ جو ایران نے گو ہیڈ دیا ہے وہیں سے گزریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کم از کم 4 یک طرفہ حملے کیے ہیں ڈرونز کے ذریعے, اور ایرانی ڈرون حملے کو جنگ بندی کے معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی بھی قرار دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آیا امریکہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ایک کارگو جہاز کو حملے کا نشانہ بنانے کے اوپر کوئی جواب دے گا یا نہیں دے گا, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ دیکھ لیں گے. جمعے کو اور ہفتے کی درمیانی شب امریکی سینٹ کام نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوج ایران کے میسائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنا چکی ہے. سینٹ کام کے مطابق 25 جون کو ایران نے کمرشل جہاز پر ڈرون حملہ کیا, جس کے بعد امریکی طیاروں نے ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج کے مقامات اور ساحلی ریڈار کے سائٹس کو نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے ساحلی شہر میں ایک گولہ گرا تھا. امریکہ اور ایران کے درمیان 17 جون کو 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا, جس کا گارنٹور یا ثالث بھی پاکستان تھا. اس سمجھوتے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ ایران آبنائے ہرمز میں اگلے 60 روز تک تجارتی جہازوں کو محفوظ آمد و رفت دے گا, فراہم کرے گا. لیکن ایرانی پاسداران انقلاب نے ایرانی ساحلوں پر امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا ہے. IRGC نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملوں کے جواب میں خطے میں امریکی فوجی تعیناتی جو ہے اس کے مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا. IRGC کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے آرٹیکل 5 کے مطابق آبنائے ہرمز میں ٹریفک کو کنٹرول کرنا ایران کی ذمہ داری ہے. اس پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی نائب صدر JD وینس نے ایران کو انتباہ کیا ہے کہ تشدد کا مقابلہ تشدد سے کیا جائے گا. امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ایران نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے تو ہم نے اسے عزت دی. JD وینس نے یہ کہا کہ ایران
کو بیسکلی ایم او یو سے متعلق کوئی اختلافات ہیں تو وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے یہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے ایک بار دوبارہ مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا ہے. ابراہیم عزیزی کے بقول ناکام امریکی صدر نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں نہ تو مذاکرات کے اصولوں کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی جنگ بندی کی پاسداری کرنے کا کوئی بھی احساس اس ٹائم پر ان میں موجود ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا ان حملوں کے حوالے سے تو ان کا کیا ریاکشن تھا ٹو بی پریسائز وہ دیکھیں. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Don't respond, you're going to find out. They're a little bit different. That's why I think of it, 47 years, no president did what we're doing. So you just ask a question, you'll find out. ان تمام چیلنجز سے نبردآزما ہوتا ہوا پاکستان کچھ اور چیلنجز سے بھی نبردآزما ہو رہا ہے، اور وہ چیلنجز میں سے ایک چیلنج یقیناً پاکستان کی انٹرنل کوہیژن اور انٹرنل جو سیاست ہے اس کے حوالے سے ہے. پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے ساتھ تو معاملات پہلے ہی گڑبڑ تھے، لیکن اب آنے والے وقتوں کے اندر جب آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات ہوں گے تو ایک بار پھر کیا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل آمنے سامنے آئیں گی یا نہیں آئیں گی، اور ابھی جو بیان بازی ہو رہی ہے یہ کہاں تک پہنچے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کل میرے پروگرام میں کیا کہا سنیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے کولیشن لیڈر ہیں، اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ امینڈمنٹ لے آئیں تو ہم ووٹ دیں گے تو آ جائے گی یہ امینڈمنٹ. پیپلز پارٹی اس طرح کی کسی ترمیم کے اوپر تیار نہیں ہے. اس میں ہم کہاں پہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں پہ کسی کو لالی پاپ دے رہے ہیں. ایم کیو ایم کے وقت کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی تشکیل سے پہلے، اس میں ہم نے آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کی بات کی تھی. ہم تو کرنے کو تیار. اب یہ سارے بیانات کو اور سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا چلتے ہیں. سید نیّر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے اور سابق چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں. بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. بخاری صاحب کافی توپوں کے رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گئے اتحادیوں کے، یہ صرف سیاسی باتیں ہیں کیونکہ اب انتخابات اے جے کے اندر بھی آنے ہیں تو سیاسی بیان بازی سمجھا جائے، یا یہ کوئی ڈیپ روٹیڈ پس پردہ کچھ اور معاملات چل رہے ہیں؟ شکریہ. گزارش ہے کہ پالیٹکس میں تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو فیڈرل گورنمنٹ پہ سپورٹ کرتی ہے. ہم ٹریجری بینچز پہ ہیں، ہم نے جو فائنانس بل ہے اس پہ ان کو سپورٹ کیا ہے. تو سیاسی جماعتیں ہم ہیں، ہم حکومتی سطح پہ تو ایک ساتھ ہیں، لیکن پالیٹکس اپنی اپنی ہے. ایشوز پہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اور ایشوز پہ جو موقع میری جماعت کا میری قیادت کا ہے اس کو ہم بالکل عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہی موقف میری قیادت نے قومی اسمبلی میں بھی رکھا. اور اپارٹ فرام دیٹ بھی چیئرمین بلاول صاحب نے جو بات کی وہ تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے بات کی جاتی ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا یہ ہے کہ پی ایم ایل این اپنے اتحادیوں کو دھوکہ دے رہی ہے بخاری صاحب؟ نہیں، ہم نے دھوکے کی بات تو نہیں کی، لیکن ہم نے آبویسلی جو بنیادی ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ ایگریمنٹ ہم نے بالکل اس پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین پہ جو اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے وہ ہم اپنا جمہوری حق سمجھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی قیادت اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے ایشوز پہ اپنا موقف ضرور دیتی ہے، اور ایشوز پہ اپنا موقف دیا بھی ہے میرے چیئرمین نے. اچھا، دھوکے کی بات نہیں لیکن بے وقوف بنانے کی بات ضرور کی ہے بخاری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بے وقوف بنانے کی بات بھی نہیں ہے، لیکن کسی کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے آن نیشنل ایشوز میں سمجھتا ہوں، اور پرٹیکولر ریجنل ایشوز آلسو. اور اس لیے پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، اور اس کا ٹریک ریکارڈ بھی آپ دیکھ لیں. پیپلز پارٹی ایشوز کی پالیٹکس کرتی ہے، اور فیوچر میں بھی ہم ایشوز کی پالیٹکس کریں گے، اور جو عوامی ایشوز ہیں ان پہ رائے دینا اور میں سمجھتا ہوں ان کو اجاگر کرنا بھی پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے. رائٹ، لیکن یہ سارا جو ایشو سٹارٹ ہوا ہے، یہ جو ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوا ہے، یہ آج کا نہیں ہے بخاری صاحب. انفارچونیٹلی پہلا بجٹ آیا تھا، اس ٹائم پر بھی آپ لوگوں کے ڈفرینس آف اوپینین آئے تھے، اس کے بعد گاہے بگاہے ڈفرینس آف اوپینین آتے رہتے ہیں. فیئر انف کہ سیاست مختلف ہے تو معاملات بھی مختلف ہی ہوں گے، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا 28ویں آئینی ترمیم کی پریمپشن کے اندر یہ ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں،
کیا کوئی خدشات ہیں یا معاملہ صرف اے جے کے اور جی بی والا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 28th امینڈمنٹ کے بارے میں ابھی تک تو کوئی بلیک اینڈ وائٹ کوئی چیز نہیں، تو اس لیے کمنٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سرائیاں ہوں، اور ابھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سوالات بھی ہوتے ہیں یہ کیا سرائیوں پہ مبنی ہوتے ہیں. اس کو یہ تو آپ سمجھیں کہ وہ پریزمپٹیو ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی چیز نہیں ہے. بیسک ایشو جو 28th امینڈمنٹ ہے جو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا رہا وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا تھا، اور پرٹیکولرلی جو فائنینسز کی شارٹ فال تھی فیڈرل لیول پہ ٹو میٹ دی ایکسپینسز، ڈیفینس ایکسپینسز یا اور اخراجات جو میٹ کرنے پڑتے ہیں وفاق کو، اس کا ایک سولوشن نکال لیا گیا ہے، اور پروونسز نے ایگری کیا ہے کہ وہ شارٹ فال کو وہ کور اپ کریں گے، وہ ان کو فراہم کریں گے وہ فنڈز. تو 28th امینڈمنٹ تو ایز سچ بلیک اینڈ وائٹ میں کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. جب وہ آئے گی تو اس پہ ہم اپنے جو اگر ریزرویشن ہوئے تو اس کا اظہار کریں گے اور اس پہ کمنٹ کریں گے، لیکن اٹ از پری میچور ایٹ دس ٹائم میں سمجھتا ہوں. رائٹ. اچھا، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر ہی رہے ہیں بخاری صاحب، آرٹیکل 140A اس کا تو کنفرم ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے 26ویں آئینی ترمیم میں بھی، 27ویں آئینی ترمیم میں بھی، اور اب 28ویں آئینی ترمیم میں بھی. کل رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر تو پیپلز پارٹی بھی ایکسیپٹ کر رہی تھی، اگریڈ تھی. انہوں نے مانا تھا کہ آرٹیکل 140A کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لوکل باڈی سسٹم کو با اختیار بنانے کی ضرورت ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی کوئی ایشو ہے بخاری صاحب، یا وہ ایک سموتھ سیل ہوگا؟ دیکھیں یہ سموتھ سیلنگ کی بات ہے کہ ابھی لوکل باڈیز جو ہیں انتخابات اور انسٹیٹیوشنز سندھ میں ایگزسٹ کرتے ہیں، پنجاب میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اسلام آباد میں ایگزسٹ کرتے ہیں. کتنے عرصے سے پریویس جو لوکل باڈیز انسٹیٹیوشنز اپنا ٹرنیور پورا کر چکے، تو کیا وجہ کہ یہاں کے لوگوں کو وہ حق حاصل نہیں یا وہ حق نہیں دیا گیا کہ جو تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ میں اس میں لوگ اپنا رول ادا کریں. باقی وہ ڈیولوشن کی جو بات کرتے ہیں، ڈیولوشن تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. آپ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن جس طرح جو ڈویزیبل پول سے فنڈ ملتے ہیں پروونسز اپنے شیئر ادھر کریں، تو یہ ہر صوبے کا اپنا جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے اس میں پریسکرائبڈ ہے. اگر وہ کرنا چاہتا ہے، پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب میں اپنی اسمبلی سے امینڈمنٹ کروا لیں، اور اگر کوئی پروپوز کرنا چاہتا ہے پروونس میں تو پروونس میں سندھ میں اپنی حیثیت کو دیکھ کے، اپنی طاقت کو دیکھ کے، اپنی نمائندگی کو دیکھ کے فیصلہ کر لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے کے معاملات کو صوبائی اسمبلی ہی جو ہے نا اس کے لیے قانون سازی بھی کرتی ہے، اور چیف ایگزیکٹو بھی وہی منتخب کرتی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پروونشل اٹانومی میں کسی کو انٹرفیرنس کی تو ضرورت نہیں ہے. But the problem is بخاری صاحب کہ کراچی بالخصوص، اگر کراچی کی بات کریں پرٹیکولرلی، تو دو بڑی جماعتیں آپ کے وہاں جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کو دھاندلی زدہ قرار دیتی ہیں. ایک جماعت اسلامی اور دوسرا ایم کیو ایم. دونوں ہی نہیں مانتے کہ معاملات جو ہے وہ صحیح جا رہے ہیں، اور پھر مصطفیٰ مرتضی وہاب صاحب کو اگر بولا بھی جائے کچھ تو وہ بھی بڑا آگ بگولا ہو جاتے ہیں. سو اگر واقعی میں ٹرو ڈیموکریسی ہے لوکل باڈی سسٹم کے اندر، پرٹیکولرلی کراچی کے اندر، تو پھر تو اٹ شوڈ بی ایزی ٹو کریٹیسائز اینڈ ریچ آؤٹ ٹو دا لوکل گورنمنٹ ایز ویل. وہ نہیں ہے انفارچونیٹلی. نہیں، یو کی ناٹ اسٹاپ اینی بڈی فرام کریٹیسائزنگ اٹ، بٹ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو سامنے رکھ لیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے انتخاب جیتے اور انتخاب کے ذریعے ہمارا منتخب ہوا. ایم کیو ایم کی تو پارٹیسپیشن ہی کوئی نہیں تھی لوکل باڈیز میں. جب انہوں نے لوکل باڈیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا ایز اے پارٹی، تو آج وہ کس طرح مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ الیکٹڈ فورمز ہیں. جی الیکٹڈ فورمز جو ہیں ان کی جو اپنی لوکل باڈیز کی کونسل ہے اس میں نمائندگی ہے، اور جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ان کا رائٹ بنتا ہے، تو وہ رائٹ تو تب بنتا کہ عوام ان کو منتخب کر کے ان کو اکثریت دلواتے. اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، اور اکثریت کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر منتخب ہوا. رائٹ. تو ابھی وہ
صبر کرے اور برداشت کرے اور بلدیاتی نظام کو کراچی میں چلنے دیں. رائٹ بخاری صاحب، اب ذرا جی بی اور آزاد جموں کشمیر کی طرف جاتے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے انتخابات تو ہونے ہیں، جی بی کی حکومت جو ہے وہ آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لی ہے کینڈیڈیٹس، لیکن اس کے اندر بھی کافی پرابلمز ہوئی تھی حکومت سازی سے. اس پورے پروسیس سے آپ لوگ سیٹسفائیڈ تھے بخاری صاحب؟ حکومت سازی تو ہو گئی ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ ہماری معاہدہ ایٹ اے لوکل لیول ہوا. میں خود جی پی میں موجود تھا. تو ہماری جو صوبائی تنظیم ہے اور جو پی ایم ایل این کی صوبائی تنظیم ہے، انہوں نے ایک تجویز اپنی اپنی قیادتوں کو بھیجی، جو الٹیمیٹلی دونوں جماعتوں کی قیادتوں نے اس کو اپروو کیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اسپیکر اناپوز ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی کا سی ایم اناپوز ہوا، جو انشاءاللہ 1 جولائی کو وہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے. اور اس میں جو معاہدہ ہوا اس کے مطابق لیڈر آف اپوزیشن پی ایم ایل این کے پاس ہے اور ایک ڈپٹی اسپیکر کی سلاٹ بھی ان کے پاس ہے. اسی طرح ایک اور جماعت آئی پی پی، اس کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبائی سطح پہ ایک معاہدہ ہوا، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور جس کی اپروول پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی دی اور آئی پی پی کی قیادت بھی نہیں دی. اور ابھی جو ہاؤس ہے وہاں پہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل بڑی واضح اکثریت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں بیٹھی ہے. ہماری ریزرویشن ضرور تھیں کچھ سیٹس پہ، اور اس پہ ہم سمجھتے تھے کہ جو چیف الیکشن کمشنر تھا ان کا کنڈکٹ پہ ہمیں آبجیکشنز تھے. اور ہماری کچھ سیٹیں ایسی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، ان کا رزلٹس روکا گیا. اور پھر الٹیمیٹلی وہ معاملہ ابھی سب جوڑے سے ہے سپریم جو اپیلیٹ کورٹ ہے ان کی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس کلیئر کٹ سمپل میجورٹی تھی. سم ہو ابھی تک وہ ریزلٹس رکے ہوئے ہیں، اور اس ریزلٹس کی وجہ سے ریزرو سیٹس کا بھی جو ہے افیکٹ ہوئی. لیکن اٹ از اے پروسیس آف الیکشن، اس میں بالکل ہم شریک تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے عوام نے بھرپور مینڈیٹ دیا. رانا صاحب فرماتے ہیں اپیرنٹلی جو سیٹیں ہمیں لوز کی گئیں یا جو ریزلٹس دیے گئے وہ بڑے شارٹ مارجن کو 120 اور 119 کے مارجن ہے. اور ایک سیٹ تو ایسی ہے کہ جس میں پوسٹل بیلٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، اور اس کے باوجود نوٹیفکیشن جاری کر دیے گا چیف الیکشن کمشنر نے، جس پہ ہمارا اعتراض تھا. اور یہ سیٹیں دونوں دیامر کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی. اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سکردو کی ایک سیٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، اس کا فارم 49 بھی جاری ہو گیا. اس کے باوجود اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا گیا. تو وہ ہماری ریزرویشنز تھی، اور اس کا جو کنڈکٹ تھا وہاں کے الیکشن کمیشن پر، اس پہ بالکل ہم نے آپ کی ان ریزرویشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے ووکلی بات کرنے پہ، اور اس کے بعد پھر ابھی جو ریسنٹ ٹف ہوئی ہے اس کے اندر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے پی ایم ایل این کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو جی بی کے اندر پیپلز پارٹی کو حکومت نہ بنانے دیتے. یعنی پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دینے کے اندر بھی تو پی ایم ایل این کا کردار ہے بقول پی ایم ایل این کے. دیکھیں اگر جبر سے نہ بنانے دیتے تو اور بات تھی. عوامی مینڈیٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. آپ نمبر آف ووٹس دیکھ لیں اور نمبر آف سیٹس دیکھ لیں تو بظاہر بھی جو ریزلٹس ہیں اس میں ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے جی بی اسمبلی میں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم نہ بنانے دیتے تو پھر وہ تو زور زبردستی والی بات تھی نا، کہ وفاق میں حکومت ان کے پاس تھی اور وہ ریزلٹس کو اپنی طرف ٹلٹ کر لیتے یا ٹویسٹ کر لیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی فتح ہے. آزاد جموں کشمیر میں جمہوریت کی فتح ہوگی بخاری صاحب یا نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ابھی بھی جب میں آپ کے پاس انٹرویو دے رہا ہوں تو آج ہماری یہاں پہ کینڈیڈیٹس کی جو ٹکٹس کے اپلیکینٹس تھے 45 کانسٹیچوئنسیز کے لیے، وہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور میں ابھی اس انٹرویو سے باہر آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی
کا جو موقف ہے اس موقف کو پذیرائی ملے گی آزاد کشمیر میں بھی. آپ لوگ 4-5 مہینے ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے بخاری صاحب انتخابات کو پیپلز پارٹی؟ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل یہ کہا کہ جو سچویشن وہاں پہ ہوگی ہے, جو پروٹیسٹ ہو گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انتخابات کے لیے جو ماحول چاہیے اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری آ جاتی اگر یہ ڈیلے ہوتے. اور جو ایجیٹیشن لوگ کر رہے تھے بالکل ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت تھی, ان کو یہ بھی سمجھانا ضروری تھا کہ آپ جمہوری عمل کا حصہ بنیں اور اس میں آپ نے مطالبات اگر بنوا سکتے ہیں تو آپ اسمبلی میں آ کے اپنے موقف کی تائید میں قانون سازی بھی کر لیں اور ریزولوشن بھی کر لیں, لیکن جمہوری عمل کا حصہ بنیں. رائٹ, لیکن ایسا تو کوئی سچویشن نہیں ڈیولپ ہوئی. بقول کل رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں بھی فرما رہے تھے کہ کوئی اتنے بڑے دھرنے نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, راولا کوٹ کے اندر چند 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دیٹ از اباؤٹ اٹ. تو ماحول ٹھیک ہو گیا بخاری صاحب اب انتخابات کے لیے؟ میرا خیال ہے ابھی بھی اس کو جو حقیقت پسندانہ موقف ان کا ہے اس کو بھی سامنے رکھ لیں, لیکن سچویشن جو ہے الیکشنز کا ماحول انریسٹ میں نہیں ہونا چاہیے اور لیول پلینگ فیلڈ تمام لوگوں کو ملنی چاہیے. اور جو ایجیٹیشن کر رہے ہیں ان کے تمام مطالبات کی تو حمایت نہیں کی جا سکتی, پرٹیکولرلی جو ان کا ایشو ہے. انہوں نے آلموسٹ 38 پوائنٹس ریز کیے تھے لاسٹ میٹنگ میں گورنمنٹ کے ساتھ, جس میں وفاق کے نمائندے بھی بیٹھے تھے. اس میں ایک جو کنٹروورل ایشو ہے وہ ریفیوجیز کی سیٹس کا تھا اور اس کا بھی سولوشن نکالا جا سکتا ہے. اس میں بھی اگر وہ آغاز ہوا تو جو موقف آیا پی ایم ایل این کے وزراء کا, اس نے بجائے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے وہ ہوا دی اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ از دی بیسٹ سولوشن. جہاں پہ کنٹروورسیز ہوں, جہاں پہ ایجیٹیشن کی بات ہو, پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈائلاگ کے ذریعے ریزالو کرنے کو پریفرنس دیتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت بھی ہے. لیکن بخاری صاحب آپ لوگوں کی وہاں جو اے جے کے کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی ہے اس کو فیلڈ قرار دے دیا. خواجہ آصف صاحب نے کہتے ہیں کہ وفاق کی اگر انٹرونشن تھی ہی کرنی پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی حکومت تو فیل ہو گئی نا, پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا جواب دینا پڑے گا. دیکھیں جی, جو سچویشن آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہے آپ اس کو دیکھیں کہ وہاں پہ کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی اگر ملک دشمنی پہ اتر آئے تو اس کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ذمہ داری وفاق کی بھی بنتی ہے اور وفاق اپنا کردار بھی ادا کرتی ہے. خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے تو زیادہ لوگ اریٹیٹ ہوئے. لوگوں نے وہاں کے کشمیر کے لوگوں نے اس اسٹیٹمنٹ کو کنڈیم بھی کیا اور ہماری جماعت نے, میری جماعت کے ایک لیڈر نے فلور آف دی نیشنل اسمبلی معذرت بھی کی. آپ کسی کو غیر محب وطن بلا وجہ اور بغیر ثبوت کے تو نہیں قرار دے سکتے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ حکومت اپنا مدت پوری کر رہی تھی اور انتخابات کا عمل شروع ہونے والا تھا, اس اسٹیج پہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹس دینا مناسب بات نہیں تھی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کو خراب کرنے کی جانب قدم اٹھایا گیا. خواجہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے پی ایم ایل این بھی وہاں الیکشن کنٹیسٹ کرے, پی ایم ایل این بھی وہاں کنٹیسٹ کرے, پیپلز پارٹی بھی کنٹیسٹ کرے گی, دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی کنٹیسٹ کرے گی. اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کا, اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے. انڈرسٹینڈیبل. لیکن بخاری صاحب پھر اب کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے لوگ اریٹیٹ ہو گئے تھے ادھر, تو اس کا مطلب فائدہ تو پھر پیپلز پارٹی کو ہوگا اس اسٹیٹمنٹ کا. از دیٹ سو؟ تو لیٹ سی اس کا فائدہ اور نقصان انتخابات کا عمل ہوگا اور لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو وہ سامنے آ جائے گا. رائٹ. نیر بخاری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. امیر مقام صاحب اب میرے ساتھ موجود ہیں. امیر مقام صاحب وفاقی وزیر ہیں جی بی اور کشمیر امور کے. تھینک یو ویری مچ امیر مقام صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. امیر مقام صاحب, آزاد جموں کشمیر کے انتخابات آ رہے ہیں. جی بی کے انتخابات کے اندر تو بہت آپ لوگوں کی ٹف ہوئی, پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل این. اب کی بار بھی کیا یہ توقع کریں؟ اور وہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جن کی آڈیو لیکس بھی ہو رہی ہیں, جنہوں نے کہیں اور سے کچھ اپنے آقاؤں سے کچھ باتیں بھی
پوچھ کر آگے امپلیمنٹ کرنی تھی، وہ کئی انتخابات میں رکھنا تو نہیں بنیں گے؟ میں کہتا ہوں آپ نے اچھا سوال کیا کوئی کشمیر کے بارے، ہر ایک اپنے ایک سوچ خیال ہو سکتا ہے، مگر میں اس کے وزیر کے علاوہ جو یہ سارے واقعات ہوئے اور جو آپ کو پتہ ہے جائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کو میں لیڈ کرتا رہا آج تک اس کے پی ٹی ایم کے ساتھ 38 پوائنٹس ہمارے طے ہوئے اور ہم نے سائن کیے ہماری طرف سے جے کے گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کی طرف سے، ان پر ہم نے کوئی بھرپور کوشش کی دن رات ایک کر کے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ اس میں ایک ہی بات جو بار بار آ رہی ہے کہ 12 سیٹیں مہاجرین والا ایشو، وہی سیٹیں اس معاہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ 12 سیٹوں کو ختم کرانا ہے۔ اس معاہدے میں یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ کم ہو سکتے دوسرا کیا ہو سکتے، اس کے متبادل اس کو دیکھنا ہے۔ تو یہ جو 38 نکات تھے ان کے، اس کو ہم دیکھ رہے تھے، جے کے کی گورنمنٹ کی بھی نمائندگی تھی، پہلے راٹھور صاحب بھی ہمارے ساتھ رہا، ممبر رہا، اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا وہی ممبر دیا اور وہی ایکشن کمیٹی کی بھی ہمارے ساتھ۔ میں تو اپنے سیاسی کیریئر میں اتنی دفعہ ہم نے دیکھ لیا اتنی فاسٹ اسپیڈ سے کسی معاہدے کی امپلیمنٹیشن کبھی نہیں دیکھیں گے، اس پر جتنی تیزی سے کام ہو۔ لاسٹ میں جو بات آئی میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انفارچونیٹلی مائی میں جب میں ان کے پاس گیا اور میٹنگ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم اسلام آباد کی بجائے آپ مظفر آباد آ جائے، تو میں وہی گیا اور ان کے ساتھ ہماری ایک میٹنگ ہوئی بہت تفصیل سے، اور وہی سارے نکات ہم نے ان کے ساتھ رکھ دیے کہ جو 12 سیٹوں کی بات کر رہے تو ہم نے اس کے لیے ایک آئینی کمیٹی بنا دی جس میں جے کے گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور آپ کے نمائندہ گھر اس میں شامل ہیں۔ آپ نے ایک میٹنگ کر دیا اور پھر اس کے بعد دوسرے میٹنگ سے آپ نے بائیکاٹ کر دیا۔ ہم اس پر قائم ہیں اس کے لیے بیٹھ جائے اور کوئی حل نکال دیجیے، اور اس نے مجھے لاسٹ میں یہ میرے ساتھ لکھا ہوا ہے اور میں نے وہی بھی بات کی 2-3 دفعہ اور دکھا بھی دیا، اور اس میں ہم نے اور 8 ڈیمانڈ انہوں نے دے دی اسی دن کی۔ ہماری ڈیمانڈ یا 38 تک نہیں ہے یا ہمیں نہیں رکنا ہے، ہمارے یہ 8 مزید بھی ڈیمانڈ، اور وہی ڈیمانڈز کیا تھے ان کے، انہوں نے یہ اس میں یہ بھی لکھ لیا، وہ میرے ساتھ سب نے سائن کیا۔ وہی بات نہیں کہ انہوں نے ایک بات کی میٹنگ اسی دن جو وہی مولانا صاحب نے بات کی کہ ہر جگہ اسپیچز ہوتے ہیں اور تقاریر ہوتے ہیں، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے، تو اس اسپیچز اور تقاریر کی بات نہیں، ان سب نے سائن کر کے مجھے 8 ڈیمانڈ مزید دی، اور ان ڈیمانڈ میں لکھے ہوئے ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہی وفاداری کا جو حلف میں شامل ہے، اس کے عہد میں شامل ہے، اور یا جب آپ نامینیشن پیپر فائل کرتے ہیں اس میں شامل ہے۔ اس کلاس کو اسے نکال دیں، اس کلاس کو بھی ختم کرے، اس کو ختم کرے۔ اس کے بغیر بھی اگر آپ یہ نہیں کرا سکتے ہیں تو 9 تاریخ کو ہم نکلیں گے اور سارے کشمیر کو لاک کریں گے۔ اور یہ تو بڑی خطرناک بات ہے امیر مقام صاحب، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو وفاداری ہے اس کلاس کو نکال دیں۔ اصل مسئلہ اس میں ہوا بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام ہی نکالے اور وہی اور سے نکالے۔ آپ جب حلف لیتے ہیں تو اس میں پاکستان کے ساتھ کوئی لائلٹی کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ ریکارڈ پر ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے بات کی، مجھے لکھ کر دیا ہے، سب نے لکھ کر دے دیا، تو میں ان کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا آپ اس کو دیکھ لیں، ریویو کریں، آپ نے کیا بات کی ہے۔ کل آپ یہ بات بھی لکھ سکتے ہیں کہ افواجی پاکستان کو بارڈر سے لے کر وہی مری تک لے جائے اور اس کو چھوڑ دے۔ اب کیا کرنا ہے امیر مقام صاحب ان کا پھر؟ مطلب اگر یہ اتنی خطرناک ڈیمانڈز کر رہے ہیں، پھر ان کی کچھ کالز انٹرسیپٹ ہوئی ہیں جو کہ بھارت سے یہ انسٹرکشنز لے رہے ہیں، آڈیو لیکس ہیں ان کی، سو ایسی سچویشن میں کرنا کیا ہے ان کے ساتھ پھر؟ نہیں، میں نے یہ کہہ دیا، اکثر لوگ بات کرتے ہیں، ہم تو آخری حد تک گئے، ساری بات چیت ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ادھر آؤ ادھر آؤ، جو وہی کہہ دیا، جو وہی پبلک کے ویلفیئر کے ڈیمانڈ تھے تو وہ ہم نے مان بھی لیے، اس کو لاگو بھی کر دیا گیا۔ مگر آخر میں اگر بات یہاں تک آ جائے
تو پھر میں یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس میں یہ بات بھی نہیں کہ جے کے کی گورنمنٹ نے یہی کیا اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہی کیا, دوسرے لوگوں نے یہی کیا, سب نے مل کر اس کو پھر دیکھ لیں کہ کیا آپشن ہے. یا تو ان کو یہ سب کچھ دے دے اور یہ جمہوریت بھی ختم اور پارلیمنٹ بھی ختم. میں اسے ہر وقت کے لائٹر موڈ میں ہر وقت ہماری اچھی میٹنگیں, میں نے کہا کہ آپ پلیز آ جائے پارلیمنٹ میں, آپ انتخابات لڑے, عوام میں جائے تو آپ پھر آ جائے اور جو کرنا چاہے وہی کرے. وہ کہتا ہے کہ ہمیں یہی نہیں آنا ہے, ہم جو ویسے بات کرتے وہی ہوگا. آپ کا جو پارلیمنٹ ہے جو چیزیں وہ ہمیں نہیں ہے, اس میں ہم نہ وہی آنا چاہتے ہیں, مگر آپ کو اپنے زور سے آپ کو ماننا پڑے گا. ہم لوگوں کو نکالیں گے, سب کچھ بلاک کریں گے. ابھی کیا سچویشن ہے امیر مقام صاحب, مجھے بتائیں کرنا کیا ہے ان کا؟ گورنمنٹ نے الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کیا ہے, انتخابات تو ہو رہے ہیں نا, اسموتھلی ہو رہے ہیں. مطلب یہ کسی ایک نہیں, سب کی یہ سامنے ہے اور پوری اسٹیٹ کا ایشو ہے, جے کے کا ایشو ہے, سب کا ایشو ہے اور سب نے سامنے. اس میں یہ نہیں کہ کوئی جے کے کی گورنمنٹ نے کہا, ہم نے کوئی اور بات کی, کسی نے اور بات کی, سب کی ہے. اگر اس طرح تو ہو ہی نہیں سکتا. اور ابھی تک میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کامیابی ہوئی ہے, نہ جے کے بلاک ہوئی, کوئی لائف بھی چل رہا ہے. البتہ کشمیریوں نے ریجیکٹ کر دیا نا امیر مقام صاحب, ان کا عام شہری, عام کشمیری جو ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا یہ ایجنڈا ان لوگوں کا. وہ کشمیریوں کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے ان کے ایجنڈا کو ہی ریجیکٹ کر دیا. لیکن امیر مقام صاحب یہ بار بار تو نہیں ہو سکتا. یو کی ناٹ کک دا کین ڈاؤن دا روڈ. ایک طرف خواجہ صاحب نے بولا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت فیل ہو گئی ہے جے کے اندر, اور پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو سب نے مل کر کرنا. اس بات میں نے یہ آ رہا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو بھی ہے, میں اس کا سسٹم کا اس میں رہا, اس کے اندر رہا, وہی گیا بھی یا بھی رہا, سب کچھ دیکھ لیا. ہم نے سارے مل کر جو کچھ حالات, یہ چیزیں ہمارا بھی اور ان کا بھی انپوٹ, ہم سارے ایک ہی پیج پر رہے. یہ بات نہیں ہے اگر کوئی کشمیر گورنمنٹ ہے, اس کا پرائم منسٹر ہے, جو بھی ہے, ہم سارے ایک ساتھ بیٹھے رہے اور سارے ایک پیج پر رہے. یہ جو حالات خراب ہوئے تو اس سے پہلے, اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے وہی دوسرا گورنمنٹ جو تھا, آپ کو یاد ہے, اس میں لوگوں کا نکلنا اور کیا کہ وہ اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور ابھی اس کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ایشو اس سائڈ سے کوئی بولے, اس سائڈ سے بولے, نہیں بولنا چاہیے. اسی پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹ اور وہی کی حساسیت کو دیکھ کر بات کر لینے چاہیے. اس میں 27 جولائی کو کیا ہونے جا رہے ہیں امیر مقام صاحب؟ انتخابات کو کیسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہوں گے انتخابات, ہوں گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہی ہوں گے انتخابات. پلڑا کس کا بھاری ہے ادھر اے جے کے میں؟ پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, کس کا پلڑا بھاری ہے؟ یہ تو آپ جس سے پوچھتے وہ کہتا ہے, آپ کو پتہ ہے اگر 10 بندے میدان میں ہو, آپ 10 میں سے بھی پوچھے تو وہ کہے کہ میں جیت رہا ہوں. وہ ایک اپنی بات ہے, مگر وہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اے جے کے کی وہی کامیابی ہے کہ لوگ آج جن کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو دے دے اور آگے رن کرے. ویری انٹرسٹنگ رائٹ. لیکن امیر مقام صاحب, جی بی کے انتخابات کے اندر بھی دونوں کولیشن پارٹنرز میں, آپ میں اور پیپلز پارٹی میں کچھ تلخیاں ہوئی تھیں. کیا آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے سے بھی یہی توقع کی جائے؟ مطلب ہے کہ جی بی کی انتخابات میں اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ وہ لارجسٹ پارٹی بن گئی, اور یہ جی بی کی تاریخ کے برعکس بات ہے. ہمارے لیڈرشپ نے, پرائم منسٹر صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے کہہ دیا, اگر آپ جی بی کی ماضی دیکھیں, لاسٹ اگر کوئی پی ٹی آئی نے کوئی گورنمنٹ بنائی تو ان کے صرف 6 سیٹیں تھے. کوئی آزاد ان کو لا کر پکڑ کر اور ان کو شامل کر دیا. مگر ہمیں یہ نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ چونکہ یہ لارجسٹ پارٹی بن گئے, ہم سے 1-2 سیٹیں زیادہ لیے تو ان کا حق ہے اور رائٹ ہے, اور ہمیں اس میں کودنا نہیں چاہیے. ان کا حق ہے کہ اپنا گورنمنٹ بنائے اور ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. وہی ہو گیا, اس پارٹی نے پر عمل کیا. Got it. Thank you very much, Mahir Maqam Saab, for joining me in the program. اسی بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شو کو کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अमेरिका और ईरान के बदलते हुए और उतार चढ़ाव से भरे हुए MOU और अमन के रास्ते में क्या क्या अभी रखने आ रहे हैं, वो खुद क्यों रखना बनते चले जा रही हैं, एक अहम सवाल है जो कि उठ रहा है सबके जहनों में। और फिर ऑब्वियसली एक अनसर्टेनिटी भी डेवलप होती है कि इन 60 दिनों के अंदर अंदर कितनी दफा इस तरह के मामला देखेंगे जहां या तो अमेरिका बोलेगा या ईरान बोलेगा कि ये MOU तो नहीं चल सकता, या फिर बीच में इस तरह की छोटी मोटी टकटुक चलती रहेगी। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार है। थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। जाहिद साहब, ये अटैक एक तो जो शिप के ऊपर, कार्गो शिप के ऊपर हुआ, ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक क्लेम किया गया कि US ने क्लेम किया, एंड देन ऑब्वियसली US ने फिर अटैक किया ईरान के ऊपर। और इसके बाद अब ये सवाल हो रहा है कि क्या ये MOU, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो कि पाकिस्तान की बड़ी तगोदो के बाद एक सर्टन फ्रेमवर्क में आया, ये स्टे कर पाएगा? इतने से दिनों के अंदर सब्र का पैमाना लबरेज हो गया इन लोगों का। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनीका फॉर हैविंग मी। मेरे ख्याल में अभी क्रिटिकल तो ये है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स और कहते हैं ना कि बड़ा फ्रेजाइल है जी MOU। बट एनीवेज मेरे ख्याल में दोनों का जो एक्सचेंज हुआ है, पहली बात तो यह कि ईरान ने जो एवर लवली को एंगेज किया है सिंगापुरियन शिप को, प्रॉबेबली वो क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि कोई अगर अटेम्प्ट हो रही है US और ओमान के साथ मिल करके शिपमेंट जो है वो हम इन 60 डेज में जारी कर लें, बाईपासिंग ईरान और ओमान और एक और रीजनल अरेंजमेंट करने के बाद, तो आई थिंक दे हैव सेंड दिस सिग्नल कि इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम तो एंगेज करेंगे चाहे एस्केलेशन होती है या नहीं होती, आपको पूरे स्ट्रक्चर के साथ या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ चलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंफॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो मेरे ख्याल में हॉटलाइंस एस्टेब्लिश की गई थी वो फंक्शनल नहीं है या एस्टेब्लिश सही नहीं हुई है या काम नहीं कर रही है। उस मैकेनिज्म को मीडिएटर के लिए भी बड़ा जरूरी है कि ये इंश्योर करें कि दो मैकेनिज्म, दो जो हॉटलाइंस बनी है, एक डीकन्फ्लिक्शन सेल वाली और दूसरी ये जो अभी इस हुर्मस के कॉन्टेक्स्ट में बनी है बिटवीन सेंटकॉम एंड दी IRG, इट हैज टू बी, इसको वर्केबल करना होगा इमीडिएटली। इसकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई US से कुछ और अंडरस्टैंड कर रहा है और ईरान कुछ और अंडरस्टैंड कर रहा है कि ईरान कह रहा है कि हमने सर्टेन रूट्स दे दिए बस उसी से गुजरे, और US कह रहा है कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरा का पूरा जो है वो इट शुड बी अ फ्री एंड सेफ जोन। क्या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या फिर जानबूझ के अंडरस्टैंडिंग इस तरह की दिखाई जा रही है दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? दो चीजों ने बड़ा प्रेशर डाला हुआ है जी दोनों वारिंग फैक्शंस के ऊपर। एक डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट है, डोमेस्टिक हालात हैं, खासतौर पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, और दूसरा हार्ड लाइनर्स। और अमेरिका वाली साइड पे द स्पॉइलर को भी आप हार्ड लाइनर के कॉन्टेक्स्ट में डाल दें, इजराइल की मैं जो बात कर रहा हूँ, और उसके साथ पे लेबनान के भी आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक्स कह लें, बल्कि वो भी इसमें शामिल हो जाते। तो प्रॉब्ली उन गैलरीज को, उन हार्ड लाइनर्स को एड्रेस करते करते दोनों साइड्स अपने मर्जी का तजिया कह लें या उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रैक्टिकली जब ईरान को लगता है कि अगर हुर्मस के ऊपर कहीं पे उसको नुकसान ना हो जाए, वट एवर ऑब्जेक्टिव्स दे हैव सेट विद द हुर्मस, वो तो ऑफ कोर्स मेन ऑब्जेक्टिव्स तो अब नजर आएंगे जिस 60 डेज के बाद। ऑलरेडी वो जो स्टॉल की बात कर रहे हैं या जो सेफ पैसेज की बात कर रहे हैं या जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, उस पर मार्को रूबियो ने कहा कि आप इसको जो मर्जी या नाम दे लें, ये एक किस्म का टॉल ही है। और टॉल इस तरह, और ईरान का कहा कि जी व्हाई द पीपल ऑफ ईरान शुड पे फॉर दीज सर्विसेज विच वी आर प्रोवाइडिंग। तो उस पर जो भी एग्रीमेंट होगा वो ऑफ कोर्स ओमान एंड रीजनल कंट्रीज, देखिए ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं या नहीं है, ईरान के वाटर्स हैं या नहीं है, ये एक लड़ाई चलती रहेगी। बट जो अगर ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है तो इसको फिर उस रूल्स के मुताबिक उन्हीं लॉज के नीचे करना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा निका, ये जो हुर्मस का प्लान है इट्स नॉट अ न्यू प्लान। ये ईरान के पास ये कार्ड कब का पड़ा हुआ था, उनके पास था, लेकिन उस वक्त तक वॉर नहीं हुई थी। और जब तक वॉर नहीं हुई और ईरान के अंदर भी ये थिंकिंग मौजूद थी, देवर पीपल, कि अगर हमने हुर्मस बंद की तो एक वॉर को हम इनवाइट करेंगे, हमारे ऊपर वॉर मुसल्लत कर दी जाएगी। अब वॉर तो हुर्मस से पहले मुसल्लत हो गई, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, फिर वॉर ने जिस चीज से हमें डर था, जो डेटरेंस थी वॉर की, वो तो हम वी आर फेसिंग इट, तो लेट्स डू इट। अब वो हुर्मस को वंस फॉर ऑल उसका जो यूटिलाइजेशन है वो करना चाहते हैं, क्योंकि अब जिस चीज पे वो एग्री करेंगे प्रोबेबली दैट विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आइंदा वही फिर कोर्ट होगी कि यहां पर हम पहुंचे थे
یہ اس کا تصفیہ ہوتا تو اس کی کنٹسٹیشن اس وقت جاری ہے. اور یہ ہرمز والی لاسٹ ایئر بھی بات ہوئی تھی جب بات چیت کرتے ہوئے بیچ میں اٹیک کر دیا تھا ایران کے اوپر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنرل صاحب اب جو اٹیک کیا ہے ڈرونز والی سائٹ کے اوپر ایران پہ یو ایس اے نے, یہ بھی ایک سمبولک چیز ہے یا پھر یو تھنک کہ واقعی میں ایک بار پھر دس کوڈ بی اے اسٹارٹ آف سم تھنگ جو کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اٹ از اے کنٹرولڈ وائلنس, بالکل کنٹرولڈ وائلنس ہے. ڈپلومیٹک ذرا کائنیٹک لنگو اس کو کہہ لیں, اس لینگویج میں ہے, تھوڑا سا کائنیٹکس کا یوز ہوا ہے, بٹ دونوں سائڈ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. وہ اس کو اتنا آگے نہیں بڑھاوا دینا چاہتی کہ کولیپس کر جائے دا میڈیٹڈ جو بات چیت چل رہی ہے یا جو, کیونکہ اس پہ بھی کافی پروگرس ہو چکی ہے. دیکھیے ایک تو ابھی میکسیمم میکرو کرنے کے کانٹیکسٹ ہے یہاں پر. the only جس سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے ادر دین ہرمز از دی اسرائیل, کہ خدا نہ خواستہ وہ ہرمز میں یہ ادھر کوئی ایسا فالس فلیگ کر دے تو دیٹس وائی میں کہہ رہا ہوں کہ امیڈیٹلی جو کام ہونے والا ہے وہ جو آپ نے کشننگ کے لیے میکنزم اسٹیبلش کیے ہیں, ہاٹ لائنز اسٹیبلش کیے ہیں, ان کو امیڈیٹلی فنکشنل کرنا ہوگا اور میڈیٹر کو یا کسی تھرڈ پارٹی کو اس میں بیٹھنا ہوگا, ورنہ تو دونوں دیکھیں آج دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے. انفارچونیٹ بات ہے, پاکستان کی ہمت ہے جو ہم لوگوں نے یہ گیپ کو بریج کرایا, بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بہت ہمت ہے. ایمبیسڈر جوہر سلیم نے بھی جوائن کیا ہے, از ایکس ایمبیسڈر. ایمبیسڈر صاحب اتنی ڈپلومیسی کے بعد بھی چھوٹے بچوں کی طرح لڑ پڑتے ہیں دونوں. اسرائیل کو سائیڈ پہ بھی رکھ دیں, وہ تو سپوائلر ہے ہی ہے, وہ تو ان گائیڈڈ مسائل ہے, وہ تو کسی بھی ٹائم پر کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن ایران اور یو ایس اے کے آپس کے انڈرسٹینڈنگز آف سرٹن پوائنٹس, اس کے اندر بھی کوئی خلا ہے, کوئی خلش ہے, کوئی پرابلم ہے. وہ جو ٹیکنیکل ٹیمز بننی تھیں ان کی بات چیت ابھی آگے نہیں پہنچی ہوتی ہے, ان کا نیا کوئی ایشو سٹارٹ ہو جاتا ہے. سو کیا 60 دن تک سسٹین کر پائے گی یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو خیر میں 12 اپنے کامنٹس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے نا کوئی بالکل ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. میں تو کہا تھا بہت سارے چیلنجز آئیں گے, اپنا ہرمز پہ بھی, لیبنن کی سچویشن جو ہے, اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں, بلکہ جو کرنچ ٹائم آئے گا وہ تب آئے گا جب نیوکلیر ایشوز ڈسکس ہوں گے. ابھی تو یہ سمجھیں کہ یہ جو ایشوز ہیں یہ اہم ہیں بالکل, لیکن یہ میک اور بریک نہیں ہے. جو نیوکلیر ایشوز ہوں گے وہ تب میک اور بریک ہوگا, تو وہ اس سے بھی بہت زیادہ اہم ہوں گے. دیکھیں ابھی ہو کیا رہا ہے, یہ دونوں ملک جو ہیں اس وقت, ایران نے, کیونکہ ایران اپنا کنٹرول وہاں سے نہیں چھوڑنا چاہ رہا, کم از کم اپنی عملداری کسی حد تک وہ چاہتے ہیں کہ رہے وہاں پہ, کیونکہ ان کو تو لگتا ہے نا کہ یہ ایک تو ایران میں اس کا نیریٹو انہوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ جس طرح یہ پوری اسٹیٹ اب ہماری ہے, ہم کنٹرول کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرسٹ یہ بھی بن گیا, انہوں نے تو ایک اتھارٹی بنا دی ہے, پرشین گلف جو اسٹیٹ اتھارٹی کے نام سے, جو کہ ریگولیٹس جس نے اس کو کرنا ہے, اور وہ تو اس میں بہت زیادہ مانیٹری گینز بھی دیکھ رہے ہیں, اور ابھی کے نہیں لانگ ٹرمز دیکھ رہے ہیں. آلدو کہ میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑے سے انریلسٹک ایمبیشنس ہیں, اور اس کی کوئی ایک کانسٹیٹوئنسی ایران میں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, وہ جو وہاں پہ ہارڈ لائنرز ہیں خصوصاً IRGC کے اندر. تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ عملداری رہے, تاکہ پھر ساتھ ایک تو لیوریج وہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ لیوریج کے طور پہ رہے جو ہے, تاکہ نیوکلیر ایشوز پہ اس کو استعمال کر سکیں. اب شروع میں جب انہوں نے دیکھا کہ ساری جو شپنگ ہے وہ تو عمان والی سائڈ سے گزرنا شروع ہو گئی ہے اور ان سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, تو پھر انہوں نے ایک قسم کا یہ جو ہے نا جو ایکشن کیا, جو ظاہر ہے کہ کافی زیادہ وہ ایک خطرناک ایکشن تھا. اب اس کا رسپانس کیسے نہیں آتا, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنا ہی تھا رسپانس امریکہ کی طرف سے. حساب برابر ہو گیا پھر ایمبیسڈر صاحب, شروع میں ایک ایکشن ہوا, اس کا ریئیکشن آ گیا, معاملہ ختم, یا پھر ابھی یہ کنٹینیو کرے گا؟ بالکل, دیکھیں یہ جو اہم چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ٹون سیٹ کر رہے ہیں دونوں ملک, وہ یہی سیٹ کر رہے ہیں, وہ ٹرمز آف, اگر اس کو میں تو کہتا ہوں ٹرمز آف انڈیئرمنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس طرح یہ چلے گا آگے, کیونکہ اگر وہ شروع سے نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کے دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا. تو وہ لیبنن پہ ایران نے کوشش کی, ہرمز پہ بھی ایران نے کوشش کی, اور ظاہر ہے امریکہ نے ظاہر ہے اس کو ریئیکٹ کیا. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی, اس قسم کی یہ چیلنجز آتے رہیں گے. لیکن میں, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اس کو یہ سارا جو ہے یہ جو ابھی سائن ہوا ہے MOU, جو ایک فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک روڈ میپ دیتا ہے, اور بہت ٹلٹڈ ہے, تھوڑا فیوریبل ہے زیادہ ایران کے لیے. لیکن وہ فیوریبل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میں نے تو اس کو نام دیا ہے نا بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ہے یہ, کہ ایران کو بہت ساری چیزیں جو 6-7 چیزیں جو وہ مانگ رہے تھے ان کو ساری مل گئی ہیں اس میں.
मिसाल के तौर पे जी उनकी सैंक्शंस भी फिलहाल के लिए जो है ना खुल गई हैं सारी, वो जब तेल बेच सकते हैं, बाकी भी सारी पेट्रोकेमिकल्स की, और अगर वो ज़ाहिर है अपनी एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं तो ट्रेड सैंक्शंस भी लिफ्ट हो गई, ब्लॉकेट भी हट गया, वो जो है ना उनके एसेट्स भी अनफ्रीज होना शुरू हो गए। वो $300 बिलियन की जो बात है उसकी भी बात चल पड़ी है कि चलें वो रेपरेशन चाहते थे, ये एक फाइनेंस के तौर पे आएगा, फंडिंग के तौर पे आएगा, जैसे भी है। फिर उनका मुतालबा था जी एक नॉन एग्रेशन पैक्ट करें कि दोबारा अटैक नहीं होगा, वो क्लॉज 1 में है। फिर उनका मुतालबा था कि आइंदा ये रिजीम चेंज और हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं होगी, वो क्लॉज 2 में है। तो बहुत सारे मामला शुरू में मान लिए गए, लेकिन उसके बदले में उनको कंसेशंस देनी पड़ेंगी आगे जाके। एक बड़ी कंसेशन तो उन्होंने चले दी है अपना हॉर्मस को जो खोला है, और उसको अमेरिका इंश्योर करेगा कि वो बिल्कुल अनरिस्ट्रिक्टेड खुला रहे और उस पर वो रेगुलेट ना करे। दूसरा, आगे जाके आने वाले दिनों में न्यूक्लियर पे उनको कंसेशंस देनी होगी, और वो क्रंच टाइम होगा। तो ये जो अभी आपने देखा है, वाले एम्बेसडर साहब, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी टेक इट टू जनरल जायद एज वेल। जनरल साहब, ईरान तो कहता है कि हमारे लिए तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना कोई प्रायोरिटी था ही नहीं, वी नेवर वांटेड। अभी अब्बास अरागची का इंडियन जर्नलिस्ट के सवाल पे उन्होंने कहा कि वी नेवर वांटेड न्यूक्लियर बॉम्ब्स, हम लोग तो इसके ऊपर एक ही थॉट रखते हैं, लेकिन जो यूरेनियम या न्यूक्लियर डस्ट है, इनरिच्ड यूरेनियम है, मामला तो उधर आके फंसेगा। और यूएसए की थॉट्स के अंदर एटलीस्ट एमओयू जब साइन हुआ है तो दे सेड कि ये ईरान के अंदर भी इसको जो है वो एटलीस्ट टोन डाउन किया जा सकता है, इसकी ग्रेड डाउन किया जा सकता है। सो आपको भी लगता है कि न्यूक्लियर वाले मामले के ऊपर आके मामला फंसेंगे, या वो स्मूथ सेल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? देखिए, शायद वॉर से पहले तो इतने न फंसते जी, बिकॉज ईरान वाज रेडी, वो काफी हद तक सीड करना चाह रहा था। वॉर के बाद एक सिचुएशन इवॉल्व हुई है, और न्यूक्लियर से भी ज्यादा मैं समझता हूँ ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ने जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट एस्टेब्लिश किया है ईरान ने, दैट हैज वर्कड वेरी वेल। तो उसको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए अगर बॉम्ब नहीं भी चाहिए तो अपनी कीजिए, हमारी सॉवरेनिटी हमने मेंटेन रखी है, हम अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं और अपनी टर्म्स पे हम उनको खिलाना चाह रहे हैं। दे विल ट्राई टू एक्रू मैक्सिमम, चाहे वेपन बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। बट वेपन, देखिए, वो एक नॉर्मल असेसमेंट है कि इजराइल इज अ न्यूक्लियर कंट्री, तो अगर आपको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल से, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के ज़हन में ये होगा कि हम न्यूक्लियर बम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बना रहे हैं कि नहीं, ये थॉट तो जरूर होगी, हार्ड लाइनर्स में भी होगी, बहुत से में होगी कि व्हाई नॉट, हमारा कौन सा हक, अब क्यों नहीं हमें हासिल कि हम न्यूक्लियर बनाए। ये तो एक बात होगी। लेकिन ओवर हियर अमेरिका का जो, जिस तरफ जौहर साहब इशारा कर रहे हैं ना, अमेरिका का भी एक ही चीज है जिसके ऊपर उन्होंने अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिखना है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, एंड दैट इज न्यूक्लियर। तो वो डस्ट को इधर जेसीपीओए से उन्होंने कुछ ना कुछ परसेंटेज आगे जाना ही जाना है, वरना तो नहीं तो फिर फायदा कोई नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए डोमेस्टिकली भी बड़ी प्रॉब्लम होगी इन द मिड टर्म इलेक्शंस। थैंक यू वेरी मच मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच जौहर सलीम साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे यहाँ जो एक इशू बना हुआ है और हम हर बात पे उसका जवाब देते हैं, किस बात पे जवाब देते हैं, ब्रेक के बाद बताओ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जब कोई गलत काम करे, जब कोई क्राइम करे, उसको जवाब देना भी क्राइम को सपोर्ट करने के बराबर होता है और मुतरादिफ होता है। पाकिस्तान के अंदर खवातीन और बच्चों के खिलाफ जो जिनसी तशद्दुद है उसके और जिनसी हरासानी के अंदर होशरुबा इजाफा होता चला जा रहा है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा नूर मुकद्दम वाले केस, उससे पहले बहुत सारे वाकयात हुए। मुख्तार माई वाला केस याद है, सना यूसुफ वाला केस जो टिकटॉकर थी। क्या जवाब दिया गया? जवाब ये दिया गया कि इन खवातीन ने खुद जाकर, या एटलीस्ट इनके कपड़े सही नहीं थे। उसके बाद हम लोगों के सामने फुटेजेस आती हैं बुरके के अंदर कवर्ड खवातीन जो कि या तो जरिया माश या अपनी पढ़ाई के लिए बाहर निकली हो, उनके साथ नाजेबा हरकतें, जो कि अभी आप फुटेज में भी देख रहे हैं। कराची के वाकयात बड़े सामने आए। इसके अलावा सीसीबी ने फिर बहुत सारी वाकयात का जो है वो सद्देबाब किया, जहां खवातीन अपने जाए या तो एटलीस्ट तालीम या फिर जाए माश के ऊपर जा रही हैं और वहां उनको तंग किया जा रहा है, वो हमारे सामने आया। यानी खवातीन के कपड़े ये मैटर नहीं करते, खवातीन ने बुरका पहना है तब भी उनकी जिनसी हरासानी की जा रही है। उसके बाद फिर यह कहा गया खवातीन को बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो फिर केसेस आते हैं वो जहां घर के अंदर बैठी हुई खवातीन को उनके अपने मियां, उनके अपने वालिद या उनके अपने जो भाई हैं वो या तो इज्जत के नाम पर कत्ल कर देते हैं या फिर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अभी 18 साल मिसबा की कब्र कुशाई करके और रिपोर्ट के लिए, जो कि मिसबा को उसके अपने हस्बैंड के तशद्दुद से कत्ल होने के मामलात हैं, उसके बारे में रिपोर्ट जो है वो अभी सामने आएगी। नॉट जस्ट दैट,
پھر خواتین کے اوپر، ان کے کپڑوں کے اوپر بات کرنے کے بعد بات یہ آتی ہے کہ خواتین کو باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے. تو یہ جو بچے اور بچیاں ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، قصور کا واقعہ آیا، بچوں کو اغوا کر کے کس طریقے سے جنسی ہراسانی، اور ایک وائڈر نیٹ ورک ڈارک ویب کے اوپر ان کی جنسی ہراسانی کی ویڈیوز وائرل ہوئیں. پھر زینب قتل کیس آیا، اور زینب کے بعد زینب الرٹ آیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے سیالکوٹ کا واقعہ دیکھا جہاں وہ 7 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. پھر 3 سال کی بچی کا واقعہ آیا، جو 3 سال کی معصوم بچی جس کو ابھی دنیا کی الف بے کا بھی نہیں پتا، اس کو بھی اسی طریقے سے نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد پھر ڈاکٹرز، ان کے اوپر تیزاب گردی، ان کے ساتھ جنسی ہراسانی کے واقعات، بیٹیاں، بیویاں، ان سب کے ساتھ. اب رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. غیر سرکاری تنظیم ساحل، اس کی رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے اندر ربع اضافہ ہوا ہے خواتین کے خلاف جو جنسی ہراسانی کے معاملات ہیں. مجموعی طور پر 7071 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 کے اندر قتل کے 1546، اغوا کے 1345 اور تشدد کے 1169 واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں. زیادتی کے 877، خودکشی کے 680 اور زخمی کرنے کے 450 کے 450 کے قریب واقعات ہوئے ہیں. ہراسانی کے کرنے کے 316، غیرت کے نام پر قتل کرنے کے 284 اور تیزاب گردی کے 41 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. صنفی بنیاد پر تشدد کے کل کیسز جو ہیں وہ 78% پنجاب سے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 14% کیسز سندھ سے سامنے آیا. میں رپورٹ کی بات کر رہی ہوں، رپورٹ کے علاوہ بہت سارے اور واقعات ہوں گے جو کہ سامنے نہیں آئے ہوں گے. 6% کیسز کے پی کے سے ہیں، 2% بلوچستان، اسلام آباد، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان سے رپورٹ کیے گئے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سال 2025 کے اندر صنفی تشدد کے واقعات کے اندر 25% اضافہ ہوا ہے. خواتین صرف یہاں فزیکل وائلنس نہیں بلکہ سائبر ہراسگی کا سامنا بھی کر رہی ہیں، اور اس کے 2586 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 470 خواتین ایسی ہیں جو کہ غیرت کے نام پر قتل کی گئی ہیں. رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پاکستانی بنیادی حقوق کے نفاذ کے حوالے سے تقریباً 143 ممالک کے اندر 130th نمبر پر ہے، یعنی ہم سے نیچے صرف 13 ممالک ہیں. ایز اے سوسائٹی کیا ہم یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ 50% آبادی، اور صرف بچیاں نہیں بلکہ بچے، میل بچے بھی اس ٹائم پر اس طرح کی ہراسانی اور تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں؟ سرگودا کے اندر بچے